ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاز رکھنا آتا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہاری لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاز رکھنا آتا ہے۔ یہ کبھی مت سوچنا کہ تم ابھی جہاں ہو، جس تکلیف میں اس وقت ہو، ہمیشہ ہی اس میں رہو گے، یا تمہاری دعا اب تک سنی نہیں گئی، یا سوچتے ہو کہ کبھی نہیں سنی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، وہ سنتا ہے۔ تم بس یقین کے ساتھ دعا مانگتے رہنا، کیونکہ اس کے دیر میں بھی خیر ہے۔ بس کبھی مانگنا نہ چھوڑنا، انشاءاللہ ایک دن وہ تمہاری ساری جائز دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ نصیب سے جد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر جھکا لیتے ہیں، جب میں اس کی رضا میں ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے۔ پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ چیز بدل دیتا ہے جس سے ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا ہے اور کس کا برا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ جو ملنے میں دیر ہو رہی ہے تمہیں، ہو سکتا ہے تمہارے اس انتظار میں بہتری ہو، اور ہو سکتا ہے اللہ تمہارے صبر اور برداشت کو آزما رہا ہو سکتا ہے جو تمہیں ملے اسے پا کر تم بے انتہا راضی ہو جاؤ، اور خوشی تمہیں سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے۔ یقین رکھو، جو دیر سے ملتا ہے اس میں بہتری ہماری ہی ہوتی ہے، اور دعا کرتے رہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ تو نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاز بھی رکھتا ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہشیں ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ وقت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے کن کے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا کریں، یہ سوچ کر نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ یہ سوچ کر کہ اس سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دعاؤں سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر صرف ان کے لیے جو دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو کہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں تمہارے لیے نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں، بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ اللہ سے مانگتے رہا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف انسان کی سوچ میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ کبھی کبھار آزمائش کے لیے تمہاری پسندیدہ چیزوں کو تمہاری نگاہ سے دور کر دیتا ہے، مگر تمہارے نصیب سے کبھی دور نہیں کرتا، اور وہ تم نے سنا نہیں، نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تو چھوٹی سی چیونٹی کا بھی حق ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ نصیب ہار جاتا ہے، لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو۔ وہ کن کا رب ہے، وہ فیکون کا نظارہ دکھائے گا، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جو تمہارے دل میں زخم ہے نا، یہی تو ہمارے اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ہاں مشکل ہے ابھی، مگر یقین کرو ان زخموں کا مرہم تمہیں جلد ملنے والا ہے۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل سے سب ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں،
अल्लाह उन्हें चुन लेता है, कभी रुला कर, कभी आजमा कर और कभी तकलीफ़ देकर। वो अपने खास बंदों को दूसरों से अलग कर देता है। कुछ इस मकाम पर चलकर खुद आते हैं और कुछ को खींच कर लाया जाता है। अल्लाह की मोहब्बत पर कभी शक मत करो। अगर वो तुम्हें आजमा रहा है तो दरअसल वो तुम्हें उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है जो तुम दुआओं में मांगते हो। अल्लाह कहता है कि जब तुम मुझ पर तब भी यकीन रखते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो फिर मैं भी तुझे वहाँ से अता करता हूँ जहाँ से तुझे खबर भी नहीं होती। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब दिल से सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं और दिल चाहता है कि बस अब वही हो जो अल्लाह पाक चाहता है। मैंने सिसक कर कहा, या अल्लाह मेरे हाथ खाली हैं। तो अल्लाह ने कुरान से जवाब दिया, और जल्द ही आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाओगे। बहुत जल्द अल्लाह पाक तुम्हारा नसीब बदलने वाला है और वो तुम्हें मिलने वाला है जिसके मिलने की तड़प ने तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली थी। बहुत जल्द तुम खुश होने वाले हो। ला हासिल ख्वाहिशें, अधूरे किस्से, नामुकम्मल ख्वाब, कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता जब बात तहज्जुद की दुआओं पर आती है। दुआ सब कर सकती है, बस यकीन के साथ मांगना कि जो मांग रहे हो वो दुनिया के लिए और तुम्हारे लिए नामुमकिन है, मगर जिससे मांग रहे हो वो हर चीज़ पर कादिर है। वो पूरे इस निज़ाम को चला रहा है जो रात और दिन को बदल रहा है, जो तुम्हारे जिस्म में एक निज़ाम के तहत खून को गर्दिश करवा रहा है, जो आज तक आपको हर बार संभालता आ रहा है। वो रब ये दुआ भी कबूल करेगा। उससे जब भी मांगो, जैसे भी मांगो, वो सुनता है। बस यकीन को कामिल करके मांगो। ये जान लो जो मांग रहे हो वो मुमकिन करना उस रब के लिए मुश्किल नहीं। तुम देखना, तुम्हें खुद नज़र आएगी तुम्हारी दुआएं कबूल होती हुई। मुआजिज़े होता तुम खुद देख लोगे। कबूल ना होने वाली दुआ कबूल हुई दुआ से बड़ा मुआजिज़ा होती है, क्योंकि आपकी कुछ दुआएं आपको तोड़ देने वाली होती हैं। और जब अल्लाह ये देखता है कि आपकी साफ नियत है तो अल्लाह आपको उन तोड़ देने वाली दुआओं से बचा लेता है, उन दुआओं के लिए जो आपके हक़ में बेहतर होती है। और ये सज़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह को आपसे इतनी मोहब्बत है कि वो आपको गलत का इंतखाब करने नहीं दे सकता, क्योंकि अक्सर औकात हम खुद ही अपने दुश्मन होते हैं और अल्लाह हमें हमसे ही बचा लेता है। हो सकता है आप किसी चीज़ को बुरा समझो और वो आपके लिए अच्छी हो, और किसी चीज़ को आप अच्छा समझो और वो आपके लिए बुरी हो। आप नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ताला खूब जानता है। अल्लाह पाक की रज़ा के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ़ उसकी रज़ा है। अगर तुम आजमाइश से गुज़र रहे हो तो भी वो जानता है। अगर तुम कुछ मांग रहे हो और अभी मिल नहीं रहा तो भी इंतज़ार करो। वो तुम्हें तुम्हारे सब्र से भी आजमाएगा कि तुम इस सब्र का अजर मांगते हो या नहीं। याद रखना, अल्लाह पाक अपने बंदों को उनकी ताकत से ज़्यादा कभी नहीं आजमाता। अगर कोई चीज़ तुम्हें अज़ियत दे रही है तो उसे बताओ। अगर कुछ बोल नहीं पा रहे तो उसे बताओ। एक वही है जो कुन कहकर सब बदलने पर कादिर है, क्योंकि तुम चाह भी नहीं सकते अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो। दुआओं का मुसलसल तुम्हारी लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदों के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है।